بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں انٹرمیڈیٹ سیکشن میں مطلب 11ویں 12ویں کے انگریزی کا کورس ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ ابھی تک ہم نے 3 مطلب یونٹ 1 جو انگریزی کا کتاب ہے سیکنڈ ایئر کا، اس میں ہم نے یونٹ 1 جس میں 3 لیسن ہیں وہ ہم نے پڑھائے ہیں۔ یہ اب یونٹ 2 کا پہلا لیسن جو آئی ہیو اے ڈریم مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے انہوں نے جو اسپیچ کیا تھا اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، یہ سبق اس کے اوپر ہے۔ چلو آئیے شروع کرتے ہیں۔ I have a dream. This is the speech by Martin Luther King Jr. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو جونیئر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے والد کا نام بھی مارٹن لوتھر کنگ تھا، اس کو مارٹن لوتھر کنگ سینئر کہتے ہیں۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر 15 جنوری 1929 کو اٹلانٹا جورجیا جو امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے وہاں پیدا ہوئے، اور وہ جس طرح ان کے والد چرچ میں ہوتے تھے تو یہ بھی بپتسمہ دینے والے چرچ کے رکن تھے، اور وہ سول رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ اس کی کوششوں کی وجہ سے، اس کی تحریک کی وجہ سے امریکہ کے سیاہ فام ایکول رائٹس، جس طرح وائٹ سفید امریکن ہیں ان کے برابر حقوق ملے۔ انہوں نے 1950 میں یہ تحریک شروع کی سیاہ فاموں کے لیے۔ وہ ساؤدرن کرسچن لیڈرشپ کانفرنس CSLC کو ہیڈ کرتے تھے، اور انہی کی ایکٹیویزم اور کوششوں کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف سیاہ فاموں امریکوں کے لیے برابر کے حقوق کمائے، بلکہ امریکہ میں سول رائٹس ایکٹس جو 1964 میں پاس ہوا وہ کریٹ ہوا۔ اسی طرح ووٹنگ رائٹ ایکٹس آف 1965 وہ بھی ان کی کوششوں کی وجہ سے منظور ہوا۔ تو اسی وجہ سے مارٹن لوتھر کنگ جو تھا اسے تاریخ میں بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ انہوں نے 1964 کا نوبل پیس پرائز بھی جیتا، اور یہ جو آئی ہیو اے ڈریم یہ مارٹن لوتھر کنگ کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے 1963 میں کی، اور اسے تاریخ میں ایک بہت بڑی حیثیت حاصل ہے۔ چلو اس کو پڑھتے ہیں۔ 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering justice. It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ 5 score انگریزی میں سکور 1 score جو ہوتا ہے وہ 20 کو کہتے ہیں، پیس کے ہندسوں کو، مطلب 1 score is equal 20، تو 5 score جو ہے وہ 100 کے برابر ہو گیا، اور 5 score years means 100 years۔ اور ایمنسپیشن پروکلیمیشن جو تھا وہ ایک پریزیڈنٹ ابراہم لنکن جو امریکہ کے ایک بہت ہی مشہور پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے آزادی کا اعلان، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایمنسپیشن آف پروکلیمیشن، انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا۔ اس اعلامیہ کے بعد جو سول وار جو 3 سال سے جاری تھی امریکہ میں وہ ختم ہوئی، اور اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ تمام لوگ، امریکہ کے تمام لوگ جو جنہیں غلام بنایا گیا تھا وہ اب آزاد ہیں۔ تو یہ اس لیے ایمنسپیشن اور پروکلیمیشن کی بات کرتا ہے یہاں پہ اپنی تقریر میں مارٹن لوتھر کنگ۔ اس کی میننگ ہے 100 سال پہلے ایک عظیم امریکی کا اشارہ پریزیڈنٹ ابراہم لنکن کی طرف کر رہا ہے مارٹن لوتھر، جس کی علامتی سائے میں آج ہم کھڑے ہیں، آزادی کے اعلامیے پر دستخط کیے۔ یہ تاریخی اہم فرمان لاکھوں سیاہ فام نسل کے غلاموں یعنی نیگرو یعنی حبشی
کے لیے امید کی کرن ثابت ہوئی جو کہ سخت ناانصافیوں کی شعلوں میں جلس رہے تھے، غلامی کی طویل رات کو ختم کر دینے والی خوشکن صبح ثابت ہوئی. But 100 years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. Manacles اتکڑیوں کو کہتے ہیں، segregation آزادی کو کہتے ہیں، اور crippled مطلب جکڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک صدی کے بعد ہمیں اس افسوسناک حقیقت کا سامنا کرنا ہے کہ سیاہ فام نسل کے لوگ ابھی بھی آزاد نہیں ہیں. 100 سال بعد سیاہ فاموں کی زندگی علیحدگی کی ہتھکڑیوں اور تفریق کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 سال بعد بھی سیاہ فام غربت کے اکیلے جزیرے میں رہتا ہے، مادی خوشحالی کے وسیع سمندر کے درمیان. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. 100 سال بعد بھی سیاہ فام امریکی معاشرے کے کونے کھدروں میں چھپتا پھر رہا ہے اور اپنی ہی سرزمین میں جلاوطنی گزار رہا ہے. So we have come here today to dramatize an appalling condition. پس ہم یہاں اس خوفناک صورتحال کو تمثیلی شکل دینے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. پراسپیرٹی خوشحالی کو کہتے ہیں. لینگوشڈ مینس وہ تڑپ رہے ہیں، مشکل میں ہیں. ایپلنگ مینس خوفناک. It is obvious today that American has defaulted on this promissory note in so far as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. آج یہ واضح ہے کہ امریکہ اس پرومیسری نوٹ مینز وعدہ نامہ، اقراری یادداشت کو کہتے ہیں. آج یہ واضح ہے کہ امریکہ اس وعدہ نامے پر جہاں تک اس کے شہریوں کے رنگ کی بات ہے کا غلط استعمال کیا گیا ہے. اس مقدس فریضے کو ادا کرنے کی بجائے امریکہ نے سیاہ فام لوگوں کا برا چیک دیا ہے، ایک ایسا چیک جو کہ ناکافی رقم کی تحریر کے ساتھ واپس کر دیا گیا ہے. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. لیکن ہم اس بات پر یقین کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ انصاف کا بینک دیوالیہ ہو چکا ہے. یہاں پہ میں یہ بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس تقریر کے اندر مارٹن لوتھر کنگ نے بہت زیادہ فگریٹو سپیچ استعمال کی ہیں. مطلب اس میں مثالی فگریٹو چیزیں اس میں استعمال کی ہیں، استعارے کے طور پر بہت سے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں. تو بینک آف جسٹس کا یہاں مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف جسٹس، یہاں پہ بینک آف، یہ لفظی میننگ اگر ہم لیں تو اس کو معاشرے کے ساتھ اس نے مثال دی ہوئی ہے. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. ہم اس بات پر یقین کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ اس قوم کے مواقع کی تجوری میں ناکافی رقم ہے. والٹس آف اپرچونٹی، یہ اگین اس نے کمپیئر کیا ہے اپرچونٹی کو بینک ود والٹس کے ساتھ. تو یہ اگین فگریٹو استعارہ ہے، اسے فگریٹو انداز میں لیا ہوا ہے. ہم اس بات پر یقین کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ اس قوم کے مواقع کی تجوری میں ناکافی رقم ہے. So we have come to cash this check
a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. इसलिए हम इस चेक को कैश करने के लिए आए हैं. ये एक ऐसा चेक है जो हमारे मुतालबे पर हमें आज़ादी की दौलत और इंसाफ की जमानत देगा. We have also come to this hallowed spot to remind America and the fierce urgency of now. हम अमेरिका को इस वक्त की शदीद ज़रूरत याद दिलाने के लिए भी इस मुक़द्दस जगह पर जमा हुए हैं. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing of gradualism. ये वक्त ठंड की ऐश व इशरत में मशगूल होने या आराम के लिए ख्वाबावर दवा पीने का नहीं है. Now is the time to make real the promises of democracy. अब जमहूरियत के वादों को हकीकत बनाने का वक्त है. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of the social justice. अब अलहदगी की तारीख और सुनसान वादी से निकलने और नस्ली इंसाफ के रोशन रास्ते पर चलने का वक्त है. Now is the time to open the doors of opportunity to all the God's children. ये खुदा के मखलूक के लिए मवाक़े के दरवाजे खोलने का वक्त है. Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood. हमारी कौम को नस्ली नाइंसाफ़ी की दलदल से उठाकर भाईचारे की मजबूत चट्टान पर रखने का वक्त है. क्विकसैंड मीन्स दलदल. ग्रेजुअलिज्म बतदरीज जिसको हम कहते हैं, आराम आराम से, तदरीजियत. अगेन इसने ये इस्तिआरा इस्तेमाल किया है. कंपेयर, इसको हम ग्रेजुअलिज्म को कंपेयर करते हैं टू अ ड्रग. और डिसोलेट वैली जिसने की सुनसान. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. इस वक्त की अहमियत को नज़रअंदाज करना और सयाफाम के अज़ाइम को गलत अंदाज़ा लगाना इस कौम के लिए मुहलिक साबित होगा. फैटल और अंडर एस्टिमेट जिसको हम कम जानते हैं, कम हकीर समझते हैं. स्वेल्टरिंग. This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. सयाफाम लोगों के जायज अदम इत्मीनान का ये गर्म मौसम इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इनकी आज़ादी और मसावात को तक़वियत देने वाला अच्छा मौसम शुरू नहीं होगा. इनविगोरेटिंग तवानाई से भर देने वाला. 1963 is not an end but a beginning. 1963 इख्तिताम नहीं बल्कि ये तो आगाज है. असल में ये 1963 को ये स्पीच एक बहुत बड़े मजमे को डिलीवर कर रहा था, तो ये उसी दिन को और उसी साल की बात कर रहा है. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. वो लोग ये उम्मीद करते हैं कि सयाफाम को अपनी तहरीक ख़त्म करने की ज़रूरत है और अब वो मुतमईन हो जाएंगे. इनको चौंका देने वाले इनकलाब से वास्ता पड़ेगा अगर इस कौम ने मामूल के मुताबिक अपना काम शुरू किया. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. सयाफामों को इनके जायज़ शहरी हुकूक देने के बगैर अमेरिका में अमन सुकून नहीं होगा. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation
until the bright day of justice emerges. بغاوت کا شدید طوفان، ورل ونڈ، بھنور جو اس کو کہتے ہیں، بغاوت کا شدید طوفان ہماری قوم کی بنیادوں کو ہلاتا رہے گا یہاں تک کہ انصاف کا روشن دن طلوع ہو جائے گا. But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں اپنے لوگوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں جو اس گرم دہلیز پر کھڑے ہیں جو کہ انصاف کے محل تک جاتی ہیں. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. اپنا جائز مقام حاصل کرنے کے عمل کے دوران ہمیں غلط کاموں میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. آئیے ہمیں اپنی آزادی کی پیاس کو تلخی اور نفرت کے پیالے سے پی کر نہیں بجھانا چاہیے. یہاں پہ تھریشولڈ ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے دہلیز، اور bitterness مطلب تلخی. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. ہمیں ہمیشہ اپنی جدوجہد کو عزت و وقار اور نظم و ضبط کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے. Conduct struggle on the high plane of dignity. یہاں پہ اگین وہ فگریٹو اسپیچ یوز کر رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ ویسے لفظی معنی تو اس کے الگ ہے کہ عزت و وقار کے اونچے جہاز میں ہم نے اپنا سٹرگل جاری رکھنا چاہیے. لیکن اس کا جو کنسیپچول میننگ ہے، ہمیں ہمیشہ اپنی جدوجہد کو عزت و وقار اور نظم و ضبط کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. ہمیں اپنی تخلیقی احتجاج کو جسمانی تشدد میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. بار بار ہمیں جسمانی قوت اور روحانی قوت کی ملاپ کی پروقار بلندیوں پر جانا چاہیے. یہاں پہ ڈیجنریٹ ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے تنزلی، گرنا، میجسٹک پروقار. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. حیرت انگیز فوجی قوت جس نے سیاہ فام کمیونٹی کو گھیر لیا ہے ہمیں تمام سفید لوگوں سے نفرت اور شک میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ بہت سے ہمارے سفید بھائی جیسا کہ یہاں پر ان کی موجودگی ظاہر ہے تو کا احساس ہو چکا ہے کہ ان کی تقدیر ہماری تقدیر سے بندھی ہوئی ہے اور ان کی آزادی مکمل طور پر ہماری آزادی سے وابستہ ہے. ہم تنہا سفر نہیں کر سکتے. ماوالس حیرت انگیز. And as we walk, we must make the pledge that we shall march ahead. اور جو ہی ہم آگے سفر کرتے ہیں ہمیں ضروری عہد کرنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں گے. We cannot turn back. ہم واپس نہیں مڑ سکتے. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? بعض ایسے لوگ جو کہ شہری حقوق کے وفاداروں سے پوچھتے ہیں کہ تم سب مطمئن ہو جاؤ گے. We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے
جب تک سیافام لوگ پولیس کے ناقابل بیان مظالم کا شکار رہیں گے. بروٹیلٹی مظالم کو کہتے ہیں. یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے پلیج. پلیج مینز عہد کرنا. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے جسموں کو جو کہ سفر کی مشقت سے نڈال ہو چکے ہیں شہروں کی ہوٹلوں اور آرام گاہوں میں رہنے کی جگہ نہ مل جائے. فٹیگ مینز تھکاوٹ. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک سیافام لوگوں کی نقل و حرکت چھوٹے پسماندہ علاقوں، گیٹو چھوٹی بستی جس کو ہوتی ہے، چھوٹے پسماندہ علاقوں سے بڑے علاقوں تک نہ ہو جائے. We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. ہم کبھی مطمئن نہیں ہوں گے جب تک مسیسیپی میں رہنے والے سیافام لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل نہ ہو. نیو یارک میں رہنے والے سیافام کو یقین نہیں ہوتا کہ اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے حق میں وہ اپنا ووٹ استعمال کرے. نہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک انصاف پانی کی طرح موج مارے اور نیکی ایک طاقتور دریا کی طرح نہ بہے. Righteousness means نیکی. I'm not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. میں اس بات سے بے پرواہ نہیں ہوں کہ کچھ لوگ بہت سی آزمائشوں اور دکھوں سے گزر کر یہاں آئے ہیں. تم میں سے بعض لوگ جیل کی تنگ کوٹڑیوں سے بھی آئے ہیں. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. تم میں سے کچھ لوگ ایسے علاقوں سے آئے ہیں جہاں پر آپ کی آزادی کی تلاش میں آپ کو جھنجھوڑا اور اذیت کی طوفان اور پولیس کی بربریت کے مظالم نے آپ کو لڑکھڑایا. You have been the veterans of creative suffering. تم تکالیف برداشت کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہو. Continue to walk with the faith that unearned suffering is redemptive. پختہ عقیدے کے ساتھ کوشش کرو کہ بغیر کسی گناہ کے ملنے والی تکلیف نجات کا باعث ہوتی ہے. Unmindful یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے بے پرواہ. Tribulation, trials and tribulation means دکھ اور تکالیف. Brutality پھر ایک لفظ ہے ظلم و بربریت. Persecution بھی ظلم اور ستم کو کہتے ہیں اور redemptive means نجات. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, and go back to the slums and ghettos of our northern cities. مسیسیپی واپس جاؤ، الباما واپس جاؤ. یہ امریکہ کے شہروں کے نام ہیں اور ریاستوں کے نام ہیں. جنوبی کیرولینا واپس جاؤ، جارجیا میں واپس جاؤ، واپس لوزیانا جاؤ، واپس شمالی شہروں کے خستہ حال اور کچی آبادیوں میں جاؤ. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. یہ جانتے ہوئے کہ یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور ہوگی اور مایوسی کی وادی میں بھٹکتے نہ پھریں. Wallow means بھٹکنا.
I say to you today, my friends, that in spite of all the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. मेरे दोस्तों, आज मैं तुमसे ये कहता हूं कि मौजूदा सूरत-हाल की मुश्किलात और पर मायूसियों के बावजूद मेरा एक ख्वाब है. It is a dream deeply rooted in the American dream. ये एक ऐसा ख्वाब है कि अमेरिकी ख्वाब से जुड़ा हुआ है. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. मेरा ख्वाब ये है कि एक दिन ये कौम उठ खड़ी होगी, अपने अकीदे के हकीकी मानों को अमली जामा पहनाएगी. We hold these truths to be self-evident, that men are created equal, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owner will be able to sit down together at the table of brotherhood. हम समझते हैं कि हक़ाइक़ खुद ये ज़ाहिर करते हैं कि तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए हैं. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ियों पर साबिक़ा ग़ुलामों के बेटे और साबिक़ा आकाओं के बेटे भाईचारे की मेज़ पर इकट्ठे बैठने के काबिल होंगे. फ्रस्ट्रेशन मायूसी को कहते हैं, क्रीड अकीदे को कहते हैं. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन मिसिसिपी की रियासत, जो कि एक सहराई रियासत है, जो नाइंसाफ़ी और जुल्म की हरारत से जल रही है, आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में बदल जाएगी. ओसिस नखलिस्तान, ऑपरेशन जुल्म. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन मेरे छोटे 4 बच्चे एक ऐसी कौम में रहेंगे जहां पर उनको उनकी जिल्द की रंगत की बुनियाद पर नहीं जांचा जाएगा, बल्कि उनके किरदार को देखा जाएगा. आज मेरा एक ख्वाब है. I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. I have a dream today. कि एक दिन अलबामा की रियासत, जिसके गवर्नर की होंठों पर अभी एतराज और तनसीख के अल्फाज हैं, वहां एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जहां छोटे सयाफाम लड़के और लड़कियां छोटे सफेद लड़के और लड़कियों के साथ हाथों में हाथ डाले बहन भाइयों की तरह इकट्ठे चलेंगे. आज मेरा एक ख्वाब है. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन हर एक वादी बुलंदो बाला होगी, हर एक पहाड़ी और पहाड़ सुरनगू होंगे. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. नाहमवार जगह हमवार बनाए जाएंगे और हर टेढ़ी जगह सीधी कर दी जाएगी. खुदा की अजमत जाहिर हो जाए, तमाम लोग इकट्ठा इसे देख लेंगे. Exalted means बुलंदो बाला. This is our hope. This is the faith with which I return to the South. ये हमारी उम्मीद है, ये एक अकीदा है
جس کے ساتھ میں جنوب واپس جا رہا ہوں. With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. اس عقیدے کے ساتھ ہم اس قابل ہوں گے کہ مایوسی کے پہاڑ سے امید کا ایک پتھر کاٹ دیں گے. With this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. اس عقیدے کی بدولت ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنی قوم کے جھگڑے اور اختلافات کو بھائی چارے کی خوبصورت ہم آہنگی میں تبدیل کریں گے. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. اس عقیدے کے ساتھ ہم اکٹھا کام کرنے کے قابل ہوں گے، اکٹھا عبادت کریں گے، اکٹھا کوشش کریں گے اور اکٹھا جیل جائیں گے اور اکٹھے آزادی حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن ہم ضرور آزاد ہو جائیں گے. ہو آؤٹ مینز کاٹنا، تراشنا جس کو ہم کہتے ہیں. جینگلنگ ڈسکارڈ، پرشور تنازعہ. ان لوگوں نے پرشور تنازعہ مطلب اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے سیاہ فام، تو یہ ایک پرشور تنازعہ تھا. سمفنی، ہم آہنگی. This will be the day when all God's children will be able to sing with new meaning. اور یہ ایک ایسا دن ہوگا کہ خدا کی تمام مخلوق نئے مفہوم کے ساتھ گا سکیں گے. My country, it's of thee. میرے وطن یہ تم ہی ہو. Thee is پرانا لفظ اب ختم ہو چکا، ارکیک ہے، ناقابل استعمال ہے، جس کا مطلب یو. Sweet land of liberty، آزادی کی میٹھی سرزمین میں. Of thee I sing، میں تمہاری گیت گاتا ہوں. Land where my fathers died، وہ وطن جہاں میرے باپ دادا وفات پا گئے ہیں. Land of the pilgrim's pride، زائرین کے فخر کا وطن ہے یہ. From every mountain side، ہر ایک پہاڑ کی دامن سے. Let freedom ring، آزادی کے گیت کو گانے دو. And if America is to be a great nation, this must become true. اور اگر امریکہ نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اسے ضرور سچ ثابت ہونا ہے. So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. اس لیے نیو ہیمپشائر کے عظیم چوٹیوں سے آزادی کی موسیقی بجنے دو. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. نیو یارک کے عظیم پہاڑوں سے آزادی کے گونج سننے دو. Let freedom ring from the mighty mountain of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. پینسلوینیا کے بلند و بالا الجنیز پہاڑی سلسلے سے آزادی کی موسیقی کو بجنے دو. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. کولیراڈو کے برف پوش پہاڑوں سے آزادی کی موسیقی کو بجنے دو. Let freedom ring from the curvaceous peaks of California. کیلیفورنیا کے پرپیچ پہاڑی چوٹیوں سے آزادی کی آوازیں بجنے دو. پروڈیجس جس طرح ہم کہتے ہیں عظیم کو کہتے ہیں. ایلیجینیز پہاڑی سلسلہ ہے، یہ پینسلوینیا اسٹیٹ میں ہے. اور کرویشس مینس خمدار. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. لیکن صرف یہ نہیں، جورجیا کے سٹون ماؤنٹین سے آزادی کی موسیقی آنے دو. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. ٹینیسی کے دلکش پہاڑوں سے آزادی کی آوازیں آنے دو. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi.
مسیسیپی کے ہر چوٹی اور چچوندر کے کھودے ہوئے ٹیلوں سے آزادی مسیسیپی کی ہر چوٹی اور چچوندر کے کھودے ہوئے ٹیلوں سے آزادی کی موسیقی آنے دو. فرام ایوری ماؤنٹین سائڈ لیٹ فریڈم رنگ. پہاڑ کے ہر طرف سے آزادی کی موسیقی بجنے دو. یہ جو جتنے نام سٹون ماؤنٹین، لک آؤٹ ماؤنٹین، مول ہل، یہ امریکہ کے مختلف ریاستوں میں پہاڑ ہیں. When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestant and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. جب ہم آزادی کی موسیقی کو گونجنے دیں گے، جب ہم ہر گاؤں اور ہر چھوٹے گاؤں سے اور ہر ریاست اور ہر شہر سے آزادی کی موسیقی کو بجنے دیں گے، اس دن ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اس دن کی طرف تیزی سے جائیں جب خدا کے تمام بندے، سیاہ بندے اور سفید بندے، یہودی، عیسائی، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کے تمام باہم مل بیٹھنے کے اہل ہو جائیں گے اور بوڑھے حبشی کا روحانی گیت گائیں گے، آخر کار آزاد ہو گئے، آخر کار آزاد ہو گئے. خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ آخر کار ہم آزاد ہیں.